روز عرفہ، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض۔ ساری حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ خدایا ساری حمد تیرے لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا موجد، ذا الجلال والاکرام، رب الارباب وإلہ کل مألوب وخالق کل مخلوق۔ صاحب جلال و اکرام، پالنے والوں کا پالنے والا، معبودوں کا معبود، مخلوقات کا خالق، ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء ولا يعزب عنہ علم شیء۔ اور ہر شے کا مالک ہے، تیرا جیسا کوئی نہیں ہے اور تیرے علم سے کوئی شے بعید نہیں ہے۔ وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب۔ تو تمام اشیاء پر محیط اور ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔ انت اللہ لا الہ الا انت، الاحد المتوحد الفرد المتفرد۔ تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو ایک اکیلا، یکتا اور یگانہ ہے۔ وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم المتعظم الکبیر المتکبر۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو کریم اور بہت زیادہ صاحب کرم ہے، عظیم اور بڑی عظمت والا ہے، بزرگ اور بڑی بزرگی کا مالک ہے۔ وأنت الله لا إله إلا أنت العلي المتعال الشديد المحال۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے کہ تو بلند و برتر اور مضبوط ترین قوت کا مالک ہے۔ وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم العليم الحكيم۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے کہ تو رحمان و رحیم و علیم و حکیم ہے۔ وأنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير القديم الخبير۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے کہ تو سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم الأكرم الدائم الأدوام۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے کہ تو کریم، اکرم، دائم اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وأنت الله لا إله إلا أنت الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے کہ تو ہر ایک سے پہلے ہے اور ہر عدد کے بعد رہنے والا ہے۔ وأنت الله لا إله إلا أنت الداني في علوه والعالي في دنوه۔ تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو اپنی بلندی کے باوجود قریب تر اور اپنی قربت کے باوجود بلند تر ہے۔ وأنت الله لا إله إلا أنت ذو البهاء والمجد والکبریاء والحمد۔ تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو صاحب حسن و جمال و بزرگی و کبریائی و حمد ہے۔
وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ. تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. تو وہ ہے جس نے تمام اشیاء کو بغیر مواد کے پیدا کیا ہے. وصورت ما صورت من غير مثال وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء. اور سب کی تصویریں بغیر کسی نمونے کے بنائی ہیں. نئی نئی چیزوں کو بغیر مثال کے ایجاد کیا ہے. أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا. اور تو ہی وہ ہے جس نے ہر چیز کی مقدار معین کی ہے اور ہر چیز کے لیے فرائض کی انجام دہی کو آسان بنا دیا ہے اور خود ہر چیز کی تدبیر سازی فرمائی ہے. وأنت الذي لم يعنك على خلقك شريك. تو وہ خدا ہے جس کے کار تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے. ولم يوازرك في أمرك وزير ولم يكن لك مشاهد ولا نظير. اور جس کا امور مملکت میں کوئی وزیر نہیں ہے اور نہ کوئی تیرا دیکھنے والا اور نہ کوئی تیرا مثل و نظیر تھا. أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت وقضيت فكان عدلا ما قضيت. تو وہ ہے کہ جس نے جس چیز کا ارادہ کر لیا وہ حتمی ہو گئی اور جس چیز کا فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ مطابق عدل رہا. وحكمت فكان نصفا ما حكمت. أنت الذي لا يحويك مكان. اور تیرا ہر حکم مطابق انصاف ہے. تو ہی وہ ہے جس پر کوئی مکان حاوی نہیں. ولم يكن لسلطانك سلطان ولم يعيك برهان ولا بيان. اور اس کی سلطنت کے مقابلے میں کوئی سلطنت و اقتدار نہیں ہے اور کسی بیان و برہان کے مسئلے میں عاجز نہیں ہے. أنت الذي أحصيت كل شيء عددا وجعلت لكل شيء أمدا وقدرت كل شيء تقديرا. تو ہی وہ ہے جس نے ہر شے کے عدد کو شمار کر لیا ہے اور ہر چیز کی ایک انتہا معین کر دی ہے اور ہر شے کا ایک اندازہ طے کر دیا ہے. أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك. تو ہی وہ ہے جس کی ذات کے ادراک سے عقول قاصر ہیں اور اس کی کیفیت کی تحدید سے فکریں عاجز ہیں. ولم تدرك الأبصار موضع أينيتك. أنت الذي لا تحد فتكون محدودا. اور اس کی جگہ تک نگاہوں کی رسائی نہیں ہے. تو ہی وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے جو اسے محدود بنا سکے. ولم تمثل فتكون موجودا ولم تلد فتكون مولودا. اور اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے کہ اسے مولود قرار دیا جا سکے. أنت الذي لا ضد معك فيعاندك ولا عدل فيكاثرك ولا ند لك فيعارضك. تو ہی وہ ہے جس کی کوئی ضد نہیں ہے کہ وہ جھگڑا کر سکے اور کوئی ہمسر نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے اور کوئی مثل نہیں ہے جو آڑے آ سکے. أنت الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحسن صنع ما صنع. تو ہی وہ ہے
جس نے ابتدا اور ایجاد کی ہے، عالم کی بنیاد قائم کی ہے اور بلا مثال بنایا ہے، اور جو کچھ بنایا ہے بہترین بنایا ہے۔ سبحانك ما أجل شأنك وأسنى في الأماكن مكانك وأصدع بالحق فرقانك۔ تو پاک و پاکیزہ ہے، تیری شان کس قدر جلیل ہے، اور تمام منزلتوں میں تیری منزلت کس قدر بلند ہے، اور تیری حق و باطل میں امتیاز قائم کرنے والی کتاب نے حق کو کس قدر نمایاں کر دیا ہے۔ سبحانك من لطيف ما ألطفك ورؤوف ما أرأفك وحكيم ما أعرفك۔ تو پاک و پاکیزہ ہے اور لطیف ہے، اور کس قدر لطیف ہے، مہربان ہے اور کس قدر مہربان ہے، حکیم ہے اور کیا صاحب معرفت حکیم ہے۔ سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك۔ تو پاک و پاکیزہ ہے، تو صاحب اقتدار ہے اور کریم ہے، اور کیا وسعت کرم کا مالک ہے، اور بلند ہے تو کس قدر بلندی رکھنے والا ہے۔ ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد۔ سبحانك بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك۔ اور صاحب حسن و جمال، بزرگی و کبریائی اور حمد و ستائش ہے۔ تو پاک و پاکیزہ ہے، تو نے نیکیوں کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں اور ہدایت کی مکمل شناخت کرا دی ہے۔ فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك سبحانك خضع لك من جرى في علمك۔ جو بھی دین و دنیا کے لیے تجھے تلاش کرے گا وہ تجھے پا لے گا۔ تو پاک و بے نیاز ہے، جو بھی تیرے حدود علم میں ہے وہ تیرے سامنے سرنگوں ہے۔ وخشع لعظمتك ما دون عرشك وانقاد للتسليم لك كل خلقك۔ اور جو بھی تیرے عرش کے نیچے ہے وہ تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوتا ہے۔ تمام مخلوقات تیرے سامنے سراپا تسلیم ہے۔ سبحانك لا تحاس ولا تجس ولا تمس ولا تكاد ولا تماط ولا تنازع۔ تو پاک و بے نیاز ہے، جو نہ احساس میں آتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ ٹٹولا جا سکتا ہے، نہ اس پر کوئی ہیلا چل سکتا ہے، نہ اسے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، نہ اس سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے۔ ولا تجارى ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكر۔ سبحانك سبيلك جدد وأمرك رشد۔ نہ اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ اس سے بحث ہو سکتی ہے، نہ اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی مکاری چل سکتی ہے۔ تو پاک و بے نیاز ہے، تیرا راستہ ہموار، تیرے امور ثواب یعنی درست ہیں۔ وأنت حي صمد۔ سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم۔ اور تو زندہ جاوید اور مرجع حاجات ہے۔ تو پاک و بے نیاز ہے، تیرا قول حکم، تیرا فیصلہ حتمی اور تیرا ارادہ یقینی ہے۔ سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك۔ سبحانك باہر الآیات۔ تو پاک و بے نیاز ہے،
کوئی تیری مشیت کو ٹال نہیں سکتا ہے اور کوئی تیرے کلمات کو بدل نہیں سکتا ہے. تو پاک و بے نیاز ہے، تیری نشانیاں روشن. فاطر السماوات بارئ النسمات لك الحمد حمدا يدوم بدوامك. تو آسمانوں کا موجد اور تمام روح جاندار اشیاء کا خالق ہے. تیرے لیے ایسی حمد ہے جو تیرے دوام کے ساتھ برقرار رہے. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا بِنِعْمَتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُوَازِي صُنْعَكَ. اور تیری ایسی تعریف ہے جو تیری نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور تیرے لیے ایسی تعریف ہے جو تیری صنعت کے مثل ہو. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يَزِيدُ عَلَى رِضَاكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا مَعَ حَمْدِ كُلِّ حَامِدٍ. اور تیرے لیے ایسی حمد ہے جو تیری رضا میں اضافہ کرا سکے، اور تیرے لیے ایسی حمد ہے جو ہر حمد کرنے والے کی حمد کے ساتھ چل سکے. وَشُكْرًا يَقْصُرُ عَنْهُ شُكْرُ كُلِّ شَاكِرٍ حَمْدًا لَا يَنبَغِي إِلَّا لَكَ وَلَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَّا إِلَيْكَ. اور ایسا شکر ہے جس سے ہر شکر کرنے والے کا شکر کم تر رہے، وہ حمد جو تیرے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہ ہو اور جس سے صرف تیرا ہی قرب حاصل کیا جا سکے. حمدا يستدام به الأول ويستدعى به دوام الآخر حمدا يتضاعف على كرور الأزمنة. وہ حمد جس سے پہلی حمد کو دوام حاصل ہو اور جس کے ذریعے آخری حمد کی دوام کی التماس کی جا سکے، وہ حمد جو زمانوں کے گزرنے کے ساتھ دگنی چوگنی ہوتی رہے. ويتزايد أضعافا مترادفا حمدا يعجز عن إحصائه الحفظات. اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، وہ حمد جس کے شمار سے ملائکہ محافظین بھی عاجز رہیں. ويزيد على ما أحصته في كتابك الكتبات حمدا يوازن عرشك المجيد. اور اس سے زیادہ ہو جسے کاتبان اعمال نے تیری کتاب میں لکھ دیا ہے، وہ حمد جو تیرے عرش مجید کے ہم وزن ہو. ويعادل كرسيك الرفيع حمدا يكمل لديك ثوابه ويستغرق كل جزاء جزاؤه. اور تیری بلند ترین کرسی کے ہم پایا ہو، وہ حمد جس کا ثواب تیرے نزدیک کامل ہو اور جس کی جزا ہر جزا پر حاوی ہو. حمدا ظاهره وفق لباطنه وباطنه وفق لصدق النية حمدا لم يحمدك خلق مثله. وہ حمد جس کا ظاہر اس کے باطن سے ہم آہنگ ہو اور اس کا باطن صدق نیت کی بنا پر اس کے ظاہر کے مطابق ہو. ایسی حمد جیسی حمد نہ کسی مخلوق نے کی ہے. ولا يعرف أحد سواك فضلا حمدا يعان من اجتهد في تعديده. اور نہ اس کے فضل کو تیرے علاوہ کوئی دوسرا جانتا ہے. ایسی حمد جس حمد کے اضافے کی کوشش کرنے والے کی مدد کی جائے. ويؤيد من أغرق نزعا في توفيته حمدا يجمع ما خلقت من الحمد. اور جو اسے انجام تک پہنچانے میں ڈوب جائے اس کی تائید کی جائے. ایسی حمد جو ان تمام ستائشوں کی جامع ہو جو وجود میں آ چکی. وينتظم ما أنت خالقه من بعد
حمدا لا حمد اقرب الى قولك منه، اور ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لے جنہیں تو بعد میں پیدا کرنے والا ہے، ایسی حمد جس سے قریب تر کوئی حمد نہ ہو۔ ولا احمد ممن يحمدك به حمدا يوجب بكرمك المزيد بغفوره، اور جس کے حمد گزار سے بہتر کوئی حمد گزار نہ ہو، ایسی حمد جو تیرے کرم کے سہارے مزید نعمتوں کا سبب بنے۔ وتصله بمزيد بعد مزيد طولا منك حمدا يجب لكرم وجهك ويقابل عز جلالك، اور تو اس کے ذریعے اپنے فضل و کرم کے سلسلے کو جاری رکھے، ایسی حمد جو تیری ذات کی بزرگی کے لیے لازم ہو اور تیرے عزت و جلال کے شایان شان ہو۔ رب صل على محمد وآل محمد المنتجب المصطفى المكرم المقرب، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جو منتخب، پسندیدہ، محترم اور مقرب ہیں۔ افضل صلواتك وبارك عليه اتم بركاتك وترحم عليه امتع رحماتك، اپنی بہترین رحمت اور ان پر برکتیں نازل فرما، اپنی تمام ترین برکات اور ان پر مہربانی فرما، اپنی مفید ترین مہربانی۔ رب صل على محمد وآله صلاة زاكية لا تكون صلاة أزكى منها، خدایا محمد و آل محمد پر وہ پاکیزہ صلوات نازل فرما جس سے زیادہ پاکیزہ صلوات نہ ہو۔ وصل عليه صلاة نامية لا تكون صلاة أنمى منها، اور وہ مسلسل بڑھنے والی رحمت سے زیادہ بڑھنے والی کوئی رحمت نہ ہو۔ وصل عليه صلاة راضية لا تكون صلاة فوقها، اور ان پر ایسی پسندیدہ رحمت نازل فرما جس سے بالا تر کوئی رحمت نہ ہو۔ رب صل على محمد وآله صلاة ترضيه وتزيد على رضاه، ان پر وہ پسندیدہ صلوات نازل فرما جس سے انہیں راضی کر دے اور ان کی رضامندی میں اضافہ کر دے۔ وصل عليه صلاة ترضيك وتزيد على رضاك له، اپنے پیغمبر پر وہ صلوات نازل فرما جو تجھے راضی کر دے اور تیری رضا میں اضافہ کر دے۔ وصل عليه صلاة لا ترضى له إلا بها ولا ترى غيره لها أهلا، ان پر وہ صلوات نازل فرما جس کے علاوہ ان کے لیے کسی صلوات سے تو راضی نہ ہو اور اس کا ان کے علاوہ کسی کو اہل نہ سمجھتا ہو۔ رب صل على محمد وآله صلاة تجاوز رضوانك، خدایا محمد و آل محمد پر صلوات نازل فرما جو تیری رضا سے بھی آگے بڑھ جائے۔ ويتصل اتصالها ببقائك ولا ينفد كما لا تنفد كلماتك، اور جس کا سلسلہ تیری بقا کے ساتھ قائم رہے اور تیرے کلمات کی طرح کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ رب صل على محمد وآله صلاة تنتظم صلوات ملائكتك وأنبيائك ورسلك، خدایا محمد و آل محمد پر وہ صلوات نازل فرما جو تیرے ملائکہ، انبیاء و مرسلین وأهل طاعتك، وتشتمل على صلوات عبادك من جنك وإنسك
وأهل إجابتك اور اطاعت گزاروں کی صلوات کو سمیٹ لے اور جن و انس کے تمام عبادت گزاروں اور تیری دعوت کے قبول کرنے والوں کی صلوات کو شامل ہو جائے. وتجتمع على صلاة كل من ذرأت وبرأت من أصناف خلقك رب صل عليه وآله اور تمام اقسام مخلوقات کی صلوات کی جامع ہو. خدایا محمد و آل محمد پر وہ صلوات نازل فرما صلاة تحيط بكل صلاة سالفة ومستأنفة وصل عليه وعلى آله صلاة مرضية لك جو ہر قدیم و جدید صلوات کو محیط ہو. محمد و آل محمد پر وہ صلوات نازل فرما جو تجھے بھی پسند ہو. ولمن دونك وتنشئ مع ذلك صلوات تضاعف مع تلك الصلوات عندها اور تیرے علاوہ دوسرے افراد کو بھی پسند ہو اور اس کے ساتھ ایسی رحمتوں کو ایجاد کرا سکے جس کی بنا پر یہ رحمتیں دگنی چوگنی ہوتی رہیں. وتزيدها على كرور الأيام زيادة في تضاعيف لا يعدها غيرك اور زمانوں کے گزرنے کے ساتھ ان میں اس قدر اضافہ ہوتا رہے جسے تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے. رب صل على أطائب أهل بيتي الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك. خدایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان طیب و طاہر اہل بیت پر رحمت نازل فرما جنہیں تو نے اپنے امر کے لیے منتخب کیا ہے اور اپنے علم کا خزانہ دار وحفظت دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك. اپنے دین کا محافظ، اپنی زمین کا خلیفہ اور اپنے بندوں پر اپنی حجت قرار دیا ہے. وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك اور انہیں اپنے ارادے سے ہر رجس اور آلودگی سے اس طرح پاک کیا ہے جو پاکیزگی کا حق ہے. وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتك اور پھر انہیں اپنی بارگاہ کے لیے وسیلہ اور اپنی جنت کا راستہ بنا دیا ہے. رب صل على محمد وآله صلاة تجزل لهم بها من نحلك وكرامتك. خدایا محمد و آل محمد پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے ان کے عطیے اور کرامت کو فراواں کر دے. وتكمل لهم الأشياء من عطاياك ونوافلك وتوفر عليهم الحظ من عوائدك وفوائدك اور اپنی عطا اور انعامات کو مکمل کر دے اور اپنے تحائف اور منافع میں ان کے حصے کو وافر بنا دے. رب صل عليه وعليهم صلاة لا أمد في أولها ولا غاية لأمدها ولا نهاية لآخرها. خدایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر وہ صلوات نازل فرما جس کے اول کی کوئی مدت نہ ہو اور مدت کی کوئی غایت نہ ہو اور آخر کی کوئی انتہا نہ ہو. رب صل علیہم زنت عرشک وما دونا وملء سماواتک وما فوقہن. خدایا ان پر اس قدر رحمت نازل فرما جو تیرے عرش اور غیر عرش کے ہم وزن آسمان
اور اس کے مافوق کی وسعت کے برابر، وعدد أرضيك وما تحتهن وما بينهن صلاة تقربهم منك زلفى، زمین اور اس کے نچلے طبقات اور ان کی درمیانی وسعتوں کے ہم عدد ہو، وہ صلوات جو انہیں تجھ سے قریب تر بنا سکے، وتكون لك ولهم رضا ومتصلة بنظائرهن أبدا، اور تو ان سے راضی ہو جائے اور وہ تجھ سے راضی ہو جائیں، اور پھر ایسی ہی صلواتوں کا سلسلہ برقرار رہے۔ اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك۔ خدایا تو نے ہر دور میں اپنے دین کی تائید ایک امام کے ذریعے کی ہے جو بندوں کے لیے پرچم ہدایت اور شہروں کے لیے منارہ نور تھا۔ بعد أن وصلت حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى رضوانك وافترضت طاعته، اس کی ریسمان ہدایت کو اپنی ہستی سے متصل کر دیا اور اسے اپنی رضا کا وسیلہ بنا دیا، اس کی اطاعت کو واجب قرار دیا، وحذرت معصيته وأمرت بامتثال أوامره والانتهاء عند نهيه وألا يتقدمه متقدم، اور اس کی نافرمانی سے ڈرایا اور اس کے اوامر کے امتثال کا حکم دیا اور اس کے مناہی سے رکنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ خبردار کوئی اس سے آگے نہ جانے پائے، ولا يتأخر عنه متأخر فهو عصمة اللائذين وكهف المؤمنين وعروة المتمسكين وبهاء العالمين، اور کوئی اس سے پیچھے نہ رہ جائے کہ وہ پناہ گزینوں کی حفاظت، مومنین کی پناہ گاہ، تمسک کرنے والوں کا سہارا اور عالمین کا نور ہوتا ہے۔ اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه وأوزعنا مثله فيه، خدایا اپنے ولی کو توفیق دے کہ وہ تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کرے اور ہمیں بھی ایسی ہی توفیق کرامت فرما۔ وآته من لدنك سلطانا نصيرا وافتح له فتحا يسيرا وأعنه بركنك الأعز واشدد أزراه، اور اپنے ولی کو اپنی طرف سے ایسا اقتدار عطا فرما جو کارآمد ہو، اور انہیں سہولت کے ساتھ فتح عنایت فرما، اور اپنے مستحکم سہارے سے ان کی امداد فرما، ان کی پشت کو مضبوط تر، وقو عضدا وراعي بعينك واحمه بحفظك وانصره بملائكتك وامدده بجندك الأغلب، اور ان کے بازوؤں کو قوی تر بنا دے، اپنی چشم عنایت سے ان کی نگرانی فرما اور اپنی حفاظت سے ان کی حمایت فرما، اپنے ملائکہ کے ذریعے اس کی مدد اور اپنے غالب آنے والے سپاہ و لشکر سے اس کی کمک فرما۔ وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآله، اپنی کتاب، اپنی حدود، اپنے قوانین اور اپنے رسول کی سیرتوں کو قائم فرما، ان پر اور ان کی آل پر اے اللہ تیری طرف سے درود و رحمت ہو۔ وأحيي به ما أماته الظالمون من معالم دينك واجل به صدأ الجور عن طريقتك،
ان کے ذریعے اپنے دین کے ان آثار کو زندہ کر دے جنہیں ظالمین نے مردہ بنا دیا ہے، اور اپنے راستے سے انحراف کے زنگ کو صاف کر دے۔ وأبن به الضراء من سبيلك وأزل به الناكبين عن صراطك، اور اپنی راہ حق کی دشواریوں کو دور کر دے اور صراط مستقیم سے بہک جانے والوں کو زائل کر دے۔ وامحق به بغاة قصدك عوجا وألم جانبه لأوليائك وابسط يده على أعدائك، اور درمیانی راستے میں کجی پیدا کرنے والوں کو فنا کر دے، ان کے پہلو کو اپنے اولیاء کے لیے نرم بنا دے اور ان کے ہاتھوں کو دشمنوں کے مقابلے میں کھول دے۔ وهب لنا رأفته ورحمته وتعطفه وتحننا واجعلنا له سامعين مطيعين، انہیں اپنی رافت و رحمت و مہربانی و عنایت عطا فرما، ہمیں ان کی بات سننے والا اطاعت گزار، وفي رضاه ساعين وإلى نصرته والمدافعة عنه مكنفين، اور ان کی رضا کی راہ میں سعی کرنے والا، ان کی نصرت کرنے والا، ان کے حقوق کا دفاع کرنے والا۔ وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين، اور ان اعمال کے ذریعے اپنا اور اپنے رسول کا قرب تلاش کرنے والا قرار دے دے۔ اللهم وصل على أوليائه المعترفين بمقامهم، خدایا اپنی صلوات نازل فرما اپنے ان اولیاء پر جو ان کے مقام کے معترف، المتبعين منهجهم المقتفين آثارهم المستمسكين بعروتهم، ان کے طریق و مسلک کے تابع، ان کے نقش قدم پر گامزن، ان کے سر رشتہ دین سے وابستہ، المتمسكين بولايتهم المؤتمين بإمامتهم المسلمين لأمرهم، ان کی ولایت سے وابستہ، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اپنے کو ان کے احکام کے حوالے کر دینے والے، المجتهدين في طاعتهم المنتظرين أيامهم المادين إليهم أعينهم، ان کی اطاعت کی کوشش کرنے والے، ان کے اقتدار کا انتظار کرنے والے، ان کی راہ میں آنکھیں بچھا دینے والے ہیں۔ الصلوات المباركات الزاكيات الناميات الغاديات الرائحات، وہ صلوات جو بابرکت، پاکیزہ، مسلسل پڑھنے والی اور صبح و شام نازل ہونے والی ہو۔ وسلم عليهم وعلى أرواحهم واجمع على التقوى أمرهم وأصلح لهم شؤونهم، اپنی سلامتی نازل فرما ان پر اور ان کی ارواح طیبہ پر، ان کے امور کو تقوی پر جمع کر دے اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے۔ وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم وخير الغافرين، اور ان کی توبہ کو قبول فرما لے کہ تو ہر توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے اور بہترین بخشنے والا ہے۔ واجعلنا معهم في دار السلام برحمتك يا ارحم الراحمين، مجھے اپنی رحمت کے سہارے ان کے ساتھ دار السلام میں جگہ دے دے، اے بہترین رحم کرنے والے۔ اللهم هذا يوم عرفة
يوم شرفته وكرمته وعظمته نشرت فيه رحمتك. خدایا یہ عرفے کا دن ہے جسے تو نے شرافت، کرامت اور عظمت عنایت فرمائی ہے، اس میں اپنے دامن رحمت کو پھیلا دیا ہے. ومننت فيه بعفوك وأجزلت فيه عطيتك وتفضلت به على عبادك. اپنی معافی کے ذریعے بندوں پر احسان کیا ہے، اپنے عطایا کو وسیع تر بنا دیا ہے اور اپنے بندوں پر فضل و کرم فرمایا ہے. اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك لا وبعد خلقك إياه. خدایا میں تیرا وہ بندہ ہوں جس پر تو نے پیدائش سے پہلے بھی احسان کیا ہے اور پیدائش کے بعد بھی اسے نعمتیں عطا کی ہیں. فجعلته ممن هديته لدينك ووفقته لحقك وعصمته بحبلك. اور ان لوگوں میں قرار دیا ہے جنہیں اپنے دین کی ہدایت دی ہے، اپنے حق کی توفیق دی ہے، اپنی ریسمان ہدایت کے ذریعے تحفظ دیا ہے. وأدخلته في حزبك وأرشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك. اور اپنے گروہ میں شامل کیا ہے اور اپنے دوستوں کی دوستی اور اپنے دشمنوں کی دشمنی کا راستہ دکھایا ہے. ثم أمرته فلم يأتمر وزجرته فلم ينزجر ونهيته عن معصيتك فخالف أمرك إلى نهيك. لیکن اس کے بعد بھی جب تو نے حکم دیا تو میں نے عمل نہیں کیا، اور جب منع کیا تو میں رکا نہیں، اور جب نافرمانی سے روکنا چاہا تو تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے معصیت کا مرتکب ہو گیا. لا معاندة لك ولا استكبارا عليك بل دعاه هواه إلى ما زيلت وإلى ما حذرت. البتہ یہ صورتحال نہ کسی انعاد کی بنا پر ہے اور نہ کسی استکبار اور غرور کی بنا پر ہے، بلکہ خواہشات نے ادھر کھینچ لیا جس سے تو ہٹانا چاہتا تھا اور جس سے تو نے ڈرایا تھا. وأعانه على ذلك عدوك وعدوه فأقدم عليه عارفا بوعيدك راجيا لعفوك. اور پھر تیرے اور اس کے مشترک دشمن شیطان نے بھی اس نافرمانی میں مدد دی اور وہ گناہوں کی طرف بڑھ گیا، حالانکہ وہ تیرے عذاب سے باخبر تھا لیکن تیری معافی کا امیدوار بھی تھا. واثقا بتجاوزك وكان أحق عبادك مع ما مننت عليه ألا يفعل. بلکہ درگزر کرنے کا اطمینان رکھتا تھا جبکہ ان تمام احسانات کے بعد وہ سب سے زیادہ اس امر کا حقدار تھا کہ ایسا اقدام نہ کرتا. وها أنا ذا بين يديك صاغرا ذليلا خاضعا خاشعا خائفا معترفا بعظيم من الذنوب تحملته. خیر اب میں تیرے سامنے حقارت، ذلت، خضوع و خشوع اور خوف کے ساتھ حاضر ہوں، اپنے ان عظیم گناہوں کا معترف ہوں جن کا ارتکاب کیا ہے. وجلیل من الخطايا اجترمت مستجیرا بصفحك لائذا برحمتك. اور ان بڑی بڑی خطاؤں کا اقراری ہوں جن میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، تیری رحمت کے سائے میں پناہ کا طالب ہوں.
موقنا أنه لا يجيرني منك مجير ولا يمنعني منك مانع، اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے اور تیرے عذاب سے کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ فعد علي بما تعود به على من اقترف من تغمدك، لہذا اب تو ہی اس رحمت میں شامل کر لے جس میں تو نے مجھ جیسے گناہ گاروں کو شامل کیا ہے۔ وجد علي بما تجود به على من ألقى بيده إليك من عفوك، اور مجھ پر اس معافی کا کرم فرما دے۔ ومنون علي بما لا يتعاظمك أن تمن به على من أملك من غفرانك، جو تو نے ہر اس شخص پر احسان کیا جو تیری بخشش کا امیدوار ہے۔ واجعل لي في هذا اليوم نصيبا أنال به حظا من رضوانك، اور میرے لیے آج کے دن اپنی رضا کا وہ حصہ قرار دے دے جو مجھے خوش قسمت بنا سکے۔ ولا تردني صفرا مما ينقلب به المتعبدون لك من عبادك، اور مجھے اس رحمت سے خالی ہاتھ واپس نہ کرنا جسے لے کر تیرے عبادت گزار بندے واپس ہوتے ہیں۔ وإني وإن لم أقدم ما قدموه من الصالحات فقد قدمت توحيدك، حالانکہ وہ نیک اعمال جو ان نیک لوگوں نے آگے بھیجے ہیں میں نے نہیں بھیجے، لیکن کم سے کم تیری توحید کا سرمایہ تو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ونفي الأضداد والأنداد والأشباه عنك، وأتيتك من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها، تیرے ضد اور مثل دونوں کی نفی تو کی ہے، کسی کو تیری شبیہ تو نہیں بنایا، اور ان دروازوں سے حاضر ہوا ہوں جن سے حاضر ہونے کا تو نے حکم دیا ہے۔ وتقربت إليك بما لا يقرب أحد منك إلا بالتقرب به، اور ان وسائل سے تیرا قرب چاہتا ہوں جن کے بغیر کوئی تجھ سے قریب تر نہیں ہو سکتا ہے۔ ثم أتبعت ذلك بالإنابة إليك والتذلل والاستكانة لك وحسن الظن بك، اس کے بعد میں نے تیری طرف توجہ کی اور ذلت و مسکنت کے ساتھ پیش آیا، تجھ سے حسن ظن قائم کیا، والثقة بما عندك وشفعته برجائك الذي قلما يخيب عليه راجيك، تیرے اوپر اعتماد اور اس امید کو اپنا شفیع قرار دیا جس کا امیدوار کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ وسألتك مسألة الحقير الذليل البائس الفقير الخائف المستجير، اور تجھ سے اس شان سے سوال کیا جس طرح ایک حقیر، ذلیل، تنگ دست، فقیر، خوفزدہ اور طالب پناہ سوال کرتا ہے۔ ومع ذلك خيفة وتضرعا وتعوذا وتلوذا لا مستطيلا بتكبر المتكبرين، اور ان سب کے باوجود میرا سوال خوف، تضرع، فریاد اور طلب پناہ کی بنیاد پر ہے، نہ متکبرین کے تکبر کے ساتھ برتری کا طلبگار ہوں، ولا متعاليا بدالة المطيعين ولا مستطيلا بشفاعة الشافعين،
اور نہ اطاعت گزاروں کے ناز کی بنا پر بلندی کا خواہش مند ہوں، اور نہ سفارش کرنے والوں کی سفارش کی بنا پر سر بلندی کا اظہار کرنے والا ہوں۔ وَأَنَا بَعْدُ أَقَلُّ الْأَقَلِّينَ وَأَذَلُّ الْأَذَلِّينَ وَمِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ دُونَهَا، بلکہ میں ایک ذرے کی مانند یا اس سے بھی کم تر ہوں۔ فَيَا مَن لَّمْ يُعَاجِلِ الْمُسِيءِينَ وَلَا يَرْدَهُ الْمُتْرَفِينَ وَيَا مَن يَمُنُّ بِإِقَالَةِ الْعَاثِرِينَ، لہذا اے وہ پروردگار جو بد عمل افراد کے عذاب میں جلدی نہیں کرتا ہے اور سرکشوں کو اپنی نعمت سے محروم نہیں کرتا ہے، لغزش کرنے والوں کو سنبھال کر ان پر احسان کرتا ہے۔ وَيَتَفَضَّلُ بِإِنظَارِ الْخَاطِئِينَ أَنَا الْمُسِيءُ الْمُعْتَرِفُ الْخَاطِئُ الْعَاثِرُ، اور خطا کاروں کو مہلت دے کر ان پر فضل و کرم کرتا ہے۔ میں ایک بد عمل، خطا کار اور لغزش کرنے والا ہوں۔ أنا الذي أقدم عليك مجترئا أنا الذي عصاك متعمدا، میں ہی وہ ہوں جس نے جرت کے ساتھ تیرا سامنا کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے قصداً تیری نافرمانی کی ہے۔ أنا الذي استخفى من عبادك وبارزك أنا الذي هاب عبادك وأمناك، میں ہی وہ ہوں جس نے بندوں سے اپنے گناہوں کو چھپایا ہے اور تیرے سامنے علل اعلان گناہ کیا ہے۔ میں ہی وہ ہوں جو بندوں سے ڈرا ہے اور تیرے سامنے بے خوفی سے آیا ہے۔ أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخف بأسك أنا الجاني على نفسي، میں ہی وہ ہوں جو نہ تیری سطوت سے مروب ہوا ہے اور نہ تیری ہیبت سے خوف زدہ ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ أنا المرتهن ببليتي أنا القليل الحياء أنا الطويل العناء، میں ہی وہ ہوں جو اپنی ہی بلا میں خود گرفتار ہوا ہے۔ میں ایک کم ترین حیا والا اور طویل ترین زحمتوں والا ہوں۔ بحق من ارتجبت من خلقك وبمن اصطفيته لنفسك بحق من اخترت من بريتك، مالک، اس کا واسطہ جسے تو نے مخلوقات میں منتخب قرار دیا ہے اور اپنے واسطے پسند کر لیا ہے، اس کا واسطہ جسے تو نے تمام بندوں میں چن لیا ہے۔ ومن اجتبيت لشأنك بحق من وصلت طاعته بطاعتك ومن جعلت معصيته كمعصيتك، اور اپنی شان کے ساتھ اختیار کر لیا ہے اس کے حق کا واسطہ جس کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملا دیا ہے اور اس کی معصیت کو اپنی معصیت کے مانند قرار دیا ہے۔ بحق من قرنت موالاته بموالاتك ومن مطى معاداته بمعاداتك، اس کے حق کا واسطہ جس کی محبت کو اپنی محبت سے مقرون کر دیا ہے اور اس کی دشمنی کو اپنی دشمنی سے وابستہ کر دیا ہے۔ تغمدني في يومي هذا بما تتغمد به من جار إليك متنصلا وعاد باستغفارك تائبا، آج کے دن مجھے اس دامن رحمت میں چھپا لے جس میں اس بندے کو پناہ دی ہو جو گناہوں سے الگ ہو کر حاضر ہوا ہو
اور استغفار کر کے تائب بن کر تیری پناہ میں آیا ہو۔ وتولني بما تتولى به أهل طاعتك والزلفى لديك والمكانة منك، اور میری اس طرح سرپرستی فرما جس طرح ان کی سرپرستی کی ہے جو تیری اطاعت والے، تیرے قرب کے اہل اور تیری بارگاہ میں منزلت والے ہوں۔ وتوحدني بما تتوحد به من وفى بعهدك وأتعب نفسه في ذاتك وأجهدها في مرضاتك، اور مجھ پر تنہا وہ احسان فرما جو کسی ایسے بندے پر فرماتا ہے جس نے تیرے عہد کو پورا کیا ہو، تیری خاطر اپنے نفس کو زحمتوں میں ڈالا ہو، تیری مرضی کی راہ میں زحمتیں برداشت کی ہوں۔ ولا تؤاخذني بتفريطي في جنبك وتعدي طوري في حدودك ومجاوزة أحكامك، اپنی بارگاہ میں کوتاہیوں کی بنا پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا اور اپنی حدود سے تجاوز کرنے اور اپنے احکام پر عمل نہ کرنے کی بنا پر میرا حساب نہ کرنا۔ ولا تستدرجني بإملائك لي استدراج من منعني خير ما عنده، مجھے مہلت دے کر اس طرح اپنے عذاب میں نہ لپیٹ لینا جس طرح میں اسے لپیٹ لیتا ہوں جو مجھ سے اپنے خیر کو روک لیتا ہے۔ ولم يشرك في حلول نعمته بي ونبهني من رقدة الغافلين، اور میری نعمتوں میں تجھے بھی اپنا شریک نہیں تصور کرتا، مجھے غافلوں کی نیند، حدود سے تجاوز کرنے والوں کے خواب، وسنة المسرفين ونعسة المخذولين، وخذ بقلبي إلى ما استعملت به القانتين، اور محرومین کی غفلت سے بیدار کر دے اور میرے دل کو اس راہ پر لگا دے جس پر عبادت گزاروں کو لگا دیا ہے۔ واستعبدت به المتعبدين واستنقذت به المتهاونين، اور اس عبادت کی طرف مائل فرما جو عبادت گزاروں سے تو نے چاہی ہے، اور جس کے سہارے سستی کرنے والوں کو عذاب سے نکال لیا ہے۔ وأعذني مما يباعدني عنك ويحول بيني وبين حظي منك، ان چیزوں سے پناہ دے دے جو تجھ سے دور کرنے والی ہوں اور میرے نصیب کے درمیان حائل ہو جائیں۔ ويصدني عما أحاول لديك وسهل لي مسلك الخيرات إليك، اور مجھے ان اعمال سے روک دے جو میں تیری بارگاہ میں انجام دینا چاہتا ہوں، میرے لیے نیکیوں کے راستے کو آسان کر دے۔ والمسابقة إليها من حيث أمرت والمشاحة فيها على ما أردت، اور ان کی طرف ان راہوں سے بڑھنے کی توفیق عطا فرما جس کا تو نے حکم دیا ہے، اور ان کی طرف ان راہوں سے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو چاہتا ہے۔ ولا تمحقني في من تمحق من المستخفين بما أوعدت، مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہلاک نہ کر دینا جو تیرے عذاب کو معمولی سمجھنے والے ہیں۔ ولا تهلكني مع من تهلك من المتعرضين لمقتك، اور ان کے ساتھ برباد نہ کر دینا جو تیری ناراضی کا سامنا کرنے والے ہیں۔ ولا تتبرني في من تتبر من المنحرفين عن سبلك، اپنی راہ سے انحراف کرنے والوں کے ساتھ
مجھے ہلاک نہ کر دینا۔ ونجني من غمرات الفتنة وخلصني من لهوات البلوى وأجرني من أخذ الإملاء، اور فطروں کی گہرائیوں سے نجات عطا فرما اور بلاؤں کے منہ سے چھڑا لے اور مہلت دینے کی گرفت سے پناہ دے دے۔ وحل بيني وبين عدو يضلني وهوى يوبقني ومنقصة ترهقني، اور میرے اس دشمن کے درمیان حائل ہو جا جو مجھے گمراہ کرنے والا ہے، اور اس خواہش کے درمیان جو مجھے ہلاک کرنے والی ہے، اور اس نقص و عیب کے درمیان جو مجھے گھیر لے۔ ولا تعرض عني اعراض من لا ترضى عنه بعد غضبك، اور اس طرح کنارہ کشی نہ کر لینا جس طرح کسی ایسے بندے سے کرتا ہے جس سے غضب کے بعد راضی نہیں ہوتا ہے۔ ولا تؤيسني من الأمل فيك فيغلب علي القنوط من رحمتك، اور مجھے اپنی ذات سے امید رکھنے سے مایوس نہ کر دینا کہ مجھ پر رحمت سے مایوسی کا جذبہ غالب آ جائے۔ ولا تمنحني بما لا طاقة لي به فتبهضني مما تحملني من فضل محبتك، اور مجھے میری طاقت سے زیادہ نعمتیں بھی نہ دے دینا کہ اپنی فاضل محبت کا بوجھ اٹھانے سے گراں بار بنا دے۔ ولا ترسلني من يدك إرسال من لا خير فيه ولا حاجة بك إليه ولا إنابة له، اور مجھے اپنے ہاتھ سے اس شخص کی مانند نہ چھوڑ دینا جس میں کوئی اچھائی نہ ہو اور تجھے اس کی کوئی ضرورت نہ ہو اور نہ تجھے اس کی کوئی پرواہ ہو۔ ولا ترمي بي رمي من سقط من عين رعايتك ومن اشتمل عليه الخزي من عندك، اور مجھے اپنے ہاتھ سے اس شخص کی طرح نگرانی کی نگاہوں سے گر جانے نہ دینا کہ اس پر تیری طرف سے رسوائی حاوی ہو جائے۔ بل خذ بيدي من سقطة المترددين ووهلة المتعسفين وزلة المغرورين، بلکہ میرے ہاتھ کو تھام لے تاکہ میں ہلاک ہونے والوں کی طرح گرنے نہ پاؤں اور کجرو افراد کی طرح ہراساں نہ رہوں اور فریب خوردہ لوگوں کی لغزش نہ کروں۔ وورطة الهالكين وعافني مما ابتليت به طبقات عبيدك وإمائك، اور ہلاک ہونے والوں کی طرح ورطہ ہلاکت میں نہ گرنے پاؤں۔ مجھے ان تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے جن میں اپنے بندوں اور ان کنیزوں کے مختلف طبقات کو مبتلا کیا ہے۔ وبلغني مبالغ من عنيت به وأنعمت عليه ورضيت عنه فأعشته حميدا، اور ان کے درجات تک پہنچا دے جن پر تو نے عنایت کی ہے اور انہیں نعمتیں عطا کی ہیں اور ان سے راضی ہو گیا ہے اور انہیں قابل ستائش زندگی دی ہے۔ وتوفيته سعيدا وطوقني طوق الإقلاع عما يحبط الحسنات ويذهب بالبركات، اور نیک بختی کے ساتھ دنیا سے اٹھا لیا ہے اور مجھے ایسے حصار میں لے لے جو ان تمام برائیوں سے بچا سکے جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں اور برکتوں کو زائل کر دیتی ہیں۔
وأشعر قلبي الازدجار عن قبائح السيئات وفواضح الحوبات، اور بدترین برائیوں اور رسوا کن گناہوں سے نفرت کو میرے دل کا شعار بنا دے۔ ولا تشغلني بما لا أدركه إلا بك عما لا يرضيك عني غيره، مجھے اس چیز میں مشغول نہ کر دینا جو تیرے بغیر حاصل نہ ہو سکے، اور اس چیز سے الگ نہ کر دینا جس کے علاوہ کوئی مجھے راضی کرنے کا سہارا نہیں ہے۔ وانزع من قلبي حب دنيا دنية تنهى عما عندك وتصد عن ابتغاء الوسيلة إليك، میرے دل سے دنیا دنی کی محبت کو نکال دے، اور جو تیرے اجر و ثواب سے روک دے اور تیری بارگاہ کے وسائل کو تلاش نہ کرنے دے۔ وتذهل عن التقرب منك وزين لي التفرد بمناجاتك بالليل والنهار، اور تیرے تقرب سے غافل کر دے، میرے لیے اس جذبے کو آراستہ بنا دے کہ میں دن اور رات میں تنہائی میں تجھ سے مناجات کروں۔ وهب لي عصمة تدنيني من خشيتك وتقطعني عن ركوب محارمك، اور مجھے وہ حفاظت عطا فرما دے جو تیرے خوف سے قریب تر بنا سکے اور تیرے حرام کے ارتکاب سے الگ رکھ سکے۔ وتفكني من أسر العظائم وهب لي التطهير من دنس العصيان، اور بڑے گناہوں کی قید سے آزاد کر سکے، مجھے معصیت کی آلودگی سے طہارت عطا فرما۔ وأذهب عني درن الخطايا وسربلني بسربال عافيتك، اور مجھ سے خطاؤں کی کثافت کو دور فرما دے، مجھے عافیت کا لباس عطا فرما اور سلامتی کی چادر اڑا دے۔ وردني رداء معافاتك وجللني سوابغ نعمائك وظاهر لدي فضلك وطولك، اور مکمل نعمتوں کی ردا میں ڈھانپ لے، میرے سامنے اپنے فضل و کرم کو نمایاں کر دے۔ وأيدني بتوفيقك وتسديدك وأعني على صالح النية ومرضي القول، اور اپنی توفیق و امداد سے میری تائید فرما، نیک نیت، پسندیدہ قول، ومستحسن العمل ولا تكلني إلى حولي وقوتي دون حولك وقوتك، اور بہترین عمل کے لیے میری قوت اور طاقت کے حوالے نہ کر دینا۔ ولا تخزني يوم تبعثني للقائك ولا تفضحني بين يدي أوليائك، اور جس دن اپنی ملاقات کے لیے قبر سے اٹھانا اس دن رسوا نہ کرنا اور اپنے اولیاء کے سامنے ذلیل نہ کرنا۔ ولا تنسني ذكراك ولا تذهب عني شكراك، مجھے اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دینا اور میرے دل سے اپنے شکر کو جانے نہ دینا۔ بل ألزمنيه في أحوال السهو عند غفلات الجاهلين لآلائك، بلکہ میرے لیے اس شکر کو اس وقت بھی لازم قرار دے دینا جب تیری نعمتوں سے بے خبر افراد غفلتوں کی بنا پر تجھے بھول رہے ہوں۔ وأوزعني أن أثني بما أوليتني وأعترف بما أسديته إلي، اور مجھے توفیق دے کہ میں تیری عطاؤں کی تعریف کروں اور تیری عطا کا اعتراف کروں۔
واجعل رغبتي إليك فوق رغبة الراغبين وحمدي إياك فوق حمد الحامدين. اپنی بارگاہ میں میری رغبت کو تمام رغبت کرنے والوں کی رغبت سے زیادہ بنا دے اور میری حمد کو تمام حمد کرنے والوں کی حمد سے زیادہ قرار دے دے. ولا تخذلني عند فاقتي إليك ولا تهلكني بما أسديته إليك. جب میں تیرا محتاج ہوں تو مجھے بے سہارا نہ چھوڑ دینا، اور جن اعمال کو میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے ان کے ذریعے مجھے ہلاک نہ کر دینا. ولا تجبهني بما جبهت به المعاندين لك. اور جن اعمال سے تو نے اپنے دشمنوں کو دھتکار دیا ہے مجھے ان اعمال کے ذریعے دھتکار نہ دینا. فإني لك مسلم أعلم أن الحجة لك وأنك أولى بالفضل وأعود بالإحسان. میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں اور جانتا ہوں کہ تیری حجت تمام ہو چکی ہے اور تو فضل و کرم کا زیادہ حقدار ہے اور زیادہ احسان کرنے والا ہے. وأهل التقوى وأهل المغفرة وأنك بأن تعفو أولى منك بأن تعاقب. اور تقوی اور مغفرت کا اہل ہے، تو عذاب کرنے سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہے. وأنك بأن تستر أقرب منك إلى أن تشهر فأحيني حياة طيبة تنتظم بما أريد. اور گناہوں کے اعلان سے زیادہ پردہ پوشی کرنے کا اہل ہے. مجھے ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما دے جو میرے مقصد سے ہم آہنگ ہو. وتبلغ ما أحب من حيث لا آتي ما تكره ولا أرتكب ما نهيت عنه. اور مجھے میری محبوب منزل تک پہنچا دے جہاں میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو تجھے ناپسند ہو. وأمتني ميتة من يسعى نوره بين يديه وعن يمينه وذللني بين يديك. اور مجھے اس مومن کی موت عطا فرما جس کا نور اس کے سامنے اور داہنے چل رہا ہو، اور مجھے اپنی بارگاہ میں ذلیل بنا کر رکھنا. وأعزني عند خلقك وضعني إذا خلوت بك وارفعني بين عبادك. لیکن مخلوقات کے سامنے باعزت بنا دینا، جب میں تیرے سامنے آؤں تو پست بنا دینا، مگر جب بندوں کے درمیان جاؤں تو بلند بنا دینا. وأغنني عمن هو غني عني وزدني إليك فاقة وفقرا وأعذني من شماتة الأعداء. اس سے بے نیاز بنا دینا جو مجھ سے بے نیاز ہو، لیکن اپنی بارگاہ میں میرے فقر و فاقے میں اضافہ فرما دے. مجھے دشمنوں کے طعنوں ومن حلول البلاء ومن الذل والعناء تغمدني فيما اطلعت عليه مني. بلاؤں کے نزول اور ذلت و زحمت سے پناہ عطا فرما. میرے اعمال سے باخبر ہونے کے باوجود مجھے اس چادر رحمت سے ڈھانپ دینا. بما يتغمد به القادر على البطش لولا حلمه والآخذ على الجريرة لولا أناته. جس سے وہ شخص ڈھانپ دیتا ہے جو برداشت نہ کر سکے تو انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے، اور صبر نہ کرے تو جرائم کا مواخذہ کر سکتا ہے.
وإذا أردت بقوم فتنة أو سوءا فنجني منها لوا ذنبك. اور جب کسی قوم کو کسی آزمائش یا برائی میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھ لینا. وإذ لم تقمني مقام فضيحة في دنياك فلا تقمني مثله في آخرتك. اور جب دنیا میں رسوائی کی منزل میں نہیں رکھا ہے تو روز قیامت بھی اس منزل میں نہ رکھنا. واشفع لي أوائل مننك بأواخرها وقديم فوائدك بحوادثها. میرے لیے احسانات کے آغاز کو انجام سے ملا دینا اور قدیم منافع کو جدید منافع سے متصل کر دینا. ولا تمدد لي مدا يقسو معه قلبي ولا تقرعني قارعة يذهب لها بهائي. اور مجھے ایسی ڈھیل نہ دے دینا جس سے میرا دل سخت ہو جائے، اور ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کر جس سے میری عزت و آبرو جاتی رہے. ولا تسبني خسيسة يصغر لها قدري ولا نقيصة يجهل من أجلها مكاني. اور ایسی ذلت سے دوچار نہ کر دینا جس سے میری قدر و منزلت کم ہو جائے، اور ایسے عیب میں گرفتار نہ کر دینا جس سے میری منزلت نہ پہچانی جا سکے. ولا ترعني روعة أبلس بها ولا خيفة أرجس دونها. اجعل هيبتي في وعيدك. مجھے اتنا خوفزدہ نہ کر دینا کہ مایوسی کا شکار ہو جاؤں، اور ایسا ہراسان نہ بنا دینا کہ مستقل دہشت زدہ ہو جاؤں. میرے خوف کو اپنی وعید و سرزنش میں. وحذري من إعذارك وإنذارك ورهبتي عند تلاوة آياتك. میری احتیاط کو اپنی حجت اور انذار میں قرار دے دینا، میرے خوف و ہراس کو تلاوت قرآن کے وقت قرار دینا. وعمر ليلي بإيقاظي فيه لعبادتك وتفردي بالتهجد لك. اور میری راتوں کو عبادت کے لیے شب بیداری اور تنہائی میں تہجد. وتجردي بسكوني إليك وإنزال حوائجي بك. اور سب سے الگ ہو کر تجھ سے لو لگانے اور اپنی حاجتوں کو تیرے سامنے پیش کرنے. ومنازلتي إياك في فكاك رقبتي من نارك وإجارتي مما فيه أهلها من عذابك. اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بار بار تقاضا کرنے اور جس عذاب میں اہل جہنم مبتلا ہیں اس سے پناہ مانگنے سے آباد رکھنا. ولا تذرني في طغياني عامها ولا في غمرتي ساهيا حتى حين. مجھے میری سرکشی میں سرگرداں اور ایک مدت تک غفلت میں بے خبر پڑا رہنے والا بنا کر نہ چھوڑ دینا. ولا تجعلني عظة لمن اتعظ ولا نكالا لمن اعتبر ولا فتنة لمن نظر. اور مجھے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے سامان نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے وسیلہ عبرت اور نظر کرنے والوں کے لیے سامان آزمائش نہ قرار دے دینا. ولا تمكر بي في من تمكر به ولا تستبدل بي غيري ولا تغير لي اسما. مجھے ان لوگوں میں بھی قرار نہ دے دینا جن کے ساتھ تو جوابی تدبیریں کرتا ہے اور اپنی بندگی کے لیے مجھے چھوڑ کر
دوسرے کو نہ اختیار کر لینا، میرے نام کو بدل نہ دینا۔ ولا تبدل لي جسما ولا تتخذني هزوا لخلقك ولا سخريا لك ولا تبعا إلا لمرضاتك، اور میرے جسم میں تغیر نہ پیدا کر دینا، مخلوقات کے لیے سامان استہزاء اور اپنی بارگاہ میں قابل تمسخر نہ بنا دینا۔ میں تیری مرضی کے علاوہ کسی کا اتباع نہ کروں۔ ولا ممتهنا إلا بالانتقام لك وأوجدني برد عفوك، اور تیرے دشمنوں سے انتقام کے علاوہ کسی زحمت میں مبتلا نہ ہوں، مجھے اپنی معافی کی ٹھنڈک وحلاوة رحمتك وروحك وريحانك وجنة نعيمك، اپنی رحمت و رافت و آسائش اور جنت نعیم کی حلاوت عطا فرما۔ وأذقني طعم الفراغ لما تحب بسعة من سعتك والاجتهاد فيما يزلف لديك وعندك، مجھے اپنی وسعتوں کی بنا پر اپنے محبوب اعمال کے لیے فرصت اور اپنی بارگاہ سے قریب تر بنانے والے اعمال کی کوشش کا مزہ چکھا دے۔ وأتحفني بتحفة من تحفاتك واجعل تجارتي رابحة وكرتي غير خاسرة، مجھے اپنے تحفوں میں سے کوئی تحفہ عنایت فرما، میری تجارت کو منفعت بخش بنا دے، میری واپسی کو خسارے سے محفوظ رکھ لے۔ وأخفني مقامك وشوقني لقاءك وتب علي توبة نصوحا، مجھے اپنی بارگاہ کا خوف اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، میری مخلصانہ توبہ کو قبول کر لے۔ لا تبق معها ذنوبا صغيرة ولا كبيرة ولا تذر معها علانية ولا سريرا، جس کے بعد کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہ رہ جائے اور کوئی خفیہ یا علانیہ معصیت باقی نہ رہے۔ وانزع الغل من صدري للمؤمنين وعطف بقلبي على الخاشعين، میرے سینے سے مومنین کے کینے کو نکال دے اور میرے دل کو خشوع و خضوع والوں کے لیے نرم بنا دے۔ وكن لي كما تكون للصالحين وحلني حلية المتقين، میرے لیے ویسا ہی ہو جا جیسا اپنے نیک بندوں کے لیے رہتا ہے، مجھے صاحبان تقوی کے زیور سے آراستہ کر دے۔ واجعل لي لسان صدق في الغابرين وذكرا ناميا في الآخرين، اور میرے لیے بعد میں آنے والوں کے درمیان سچی زبان اور مستقبل میں پڑھنے والا ذکر قرار دے دے۔ ووافني عرصة الأولين وتمم سبوغ نعمتك علي، مجھے اولین و سابقین کی بارگاہ تک پہنچا دے اور مجھ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے۔ وظاهر كراماتها لدي واملأ من فوائدك يدي وسق كرائم مواهبك إلي، اپنی کرامتوں کے سلسلے کو مسلسل بنا دے اور اپنے فوائد سے میرے ہاتھوں کو بھر دے اور اپنے بہترین عطایا کا رخ میری طرف موڑ دے۔ وجاور بي الأطيبين من أوليائك في الجنان التي زينتها لأصفيائك، مجھے پاکیزہ اولیاء کا جوار عطا فرما، ان جنتوں میں جگہ دے دے جن کو اپنے مخلص بندوں کے لیے سجایا ہے۔ وجللني شرائف نحلك في المقامات المعدة لأحبائك، اور مجھے اپنے شریف ترین عطایا سے نواز دے
ان مقامات پر جنہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے مہیا کیا ہے۔ واجعل لي عندك مقيلا آوي إليه مطمئنا ومثابة أتبوأها وأقر عينا۔ میرے لیے اپنی بارگاہ میں منزل ضیافت قرار دے دے جہاں میں اطمینان سے پناہ لے سکوں، اور وہ منزل رجوع بنا دے جہاں رہ کر خون کی چشم حاصل کر سکوں۔ ولا تقايسني بعظيمات الجرائر ولا تهلكني يوم تبلى السرائر۔ مجھے عظیم جرائم کا بدلہ نہ دینا اور اس دن ہلاک نہ کر دینا جب تمام راز کھل جائیں گے۔ وأزل عني كل شك وشبهة واجعل لي في الحق طريقا من كل رحمة۔ مجھ سے ہر شک و شبے کو زائل کر دینا اور میرے لیے راہ حق میں ہر رحمت کا راستہ بنا دینا۔ وأجزل لي قسم المواهب من نوالك ووفر علي حظوظ الإحسان من إفضالك۔ مجھے اپنے کرم کے کثیر عطایا عطا فرما دے اور میرے حق میں اپنے فضل و کرم سے احسانات کے حصوں کو وافر بنا دے۔ واجعل قلبي واثقا بما عندك وهمي مستفرغا لما هو لك۔ میرے دل کو اپنے ثواب کے لیے مطمئن کر دے اور میرے عزائم کو ان اعمال کے لیے فارغ کر دے جو صرف تیرے لیے ہوں۔ واستعملني بما تستعمل به خالصتك وأشرب قلبي عند ذهول العقول طاعتك۔ مجھے ان کاموں میں لگا دے جن میں اپنے مخلص بندوں کو لگایا ہے۔ میرے دل کو عقلوں کی غفلت کے وقت اپنی اطاعت سے معمور کر دینا۔ واجمع لي الغنى والعفاف والدعة والمعافاة والصحة والسعة والطمأنينة والعافية۔ میرے لیے بے نیازی، عفت، وسعت، عافیت، صحت، سکون، اطمینان اور سلامتی کو جمع کر دے۔ ولا تحبط حسناتي بما يشوبها من معصيتك ولا خلواتي بما يعرض لي من نزغات فتنتك۔ میری نیکیوں کو معصیت کے خلط ملط سے برباد نہ ہونے دینا، میری خلوتوں کو فتنوں کے جذبات کی پیش آمد سے تباہ نہ ہونے دینا۔ وصن وجهي عن الطلب إلى أحد من العالمين وذبني عن التماس ما عند الفاسقين۔ اور میری آبرو کو اپنے کسی بھی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھنا اور مجھے فاسقوں سے التماس کرنے سے دور رکھنا۔ ولا تجعلني للظالمين ظهيرا ولا لهم على محو كتابك يدا ونصيرا۔ مجھے ظالموں کا پشت پناہ اور اپنی کتاب کو برباد کرنے میں ان کا مددگار نہ بننے دینا۔ وحطني من حيث لا أعلم حياطة تقيني بها۔ اور میری حفاظت ان راستوں سے کرنا جن کی مجھے اطلاع بھی نہ ہو اور میں محفوظ ہو جاؤں۔ وافتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورأفتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين۔ میرے لیے توبہ اور رحمت اور رافت اور وسیع رزق کے دروازوں کو کھول دینا کہ میں تیری بارگاہ کی طرف رغبت کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين۔ میرے واسطے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے،
کہ تو بہترین نعمت دینے والا ہے۔ واجعل باقي عمري في الحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين، میری باقی زندگی کو صرف اپنی ذات کے لیے حج عمرے میں گزار دینا، اے عالمین کے پروردگار۔ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليه وعليهم أبد الآبدين۔ اللہ رحمت نازل کرے حضرت محمد اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر، اور اس کا سلام ان تمام حضرات پر جب تک زمانوں کا سلسلہ قائم ہے۔